حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، ایک جاہل کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ وہ جاہل کہنے لگا اللہ کے نبی سے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن جو بات میں کہوں گا وہ آپ کو ماننی پڑے گی اور کرنی پڑے گی۔ اس جاہل نے کہا ٹھیک ہے وہ بات میں مانوں گا اور کروں گا، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جاہل اللہ کے نبی کے ساتھ چلنے لگا اور کچھ فاصلے پر جب ایک گاؤں آیا، ایک بستی آئی، اللہ کے نبی وہاں ٹھہر گئے، یعنی آرام کرنے لگے، اور اس جاہل کو کہا یہ جو بستی قریب ہے وہاں جاؤ اور ان کو کہو کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا بھیج دیجئے، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیجئے۔ وہ جاہل گیا گاؤں کے اندر اور ان کو جب کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، ہم بھوکے ہیں، گاؤں والوں نے 3 روٹیاں اس جاہل کو دے دی۔ وہ جاہل جب رستے کے اندر وہ 3 روٹیاں لے کر آ رہا تھا، اس نے سوچا کہ 3 ہیں، کیونکہ جب میں وہاں جاؤں گا 1.5 مجھے آئے گی اور 1.5 وہ کھائیں گے، تو کیوں نہ ایک میں یہاں کھا لیتا ہوں اور ایک اس کی ہوگی ایک میری ہوگی۔ جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ نے کہ کتنی روٹیاں انہوں نے دی ہیں، تو وہ جاہل کہنے لگا کہ روٹیاں 2 ہی دی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہرن کو آواز دی کہ اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور اللہ کے نبی نے اسے ذبح کیا اور اس کو بنایا۔ تو وہ جاہل کے سامنے جب گوشت رکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ کہنے لگا کاش کہ میں وہ جو 1 روٹی راستے میں نے کھائی تھی کاش کہ نہ کھاتا اور اب کھاتا۔ تو اللہ کے نبی نے جب وہ ہرن کھا کر اس کے بعد فارغ ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ جب وہ ہرن زندہ ہوا اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے جھنڈ میں شامل ہو جاؤ، یہ جاہل کہنے لگا کہ میں آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں، ہاتھ بھی جوڑنے لگا اور کہنے لگا میں آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کیا دل سے مانتا ہے یا زبان سے مانتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ دل سے مانتا ہوں۔ اب بھی نہ مانوں؟ میری آنکھوں کے سامنے ہرن کو آپ نے ذبح کیا اور پھر ہم نے کھایا، پھر وہ زندہ ہو کر چلی گئی، تو اب بھی اللہ کا ولی تجھے نہ مانوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا مجھے دل سے مانتا ہے یا زبان سے مانتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دل سے مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا کہ روٹیاں کتنیاں تھی؟ تو وہ کہنے لگا روٹیاں 2 ہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سفر آگے کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہوا اور آگے چلتے چلتے آگے دریا آ گیا، تو وہ جاہل دریا کے کنارے پر کھڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جس جگہ پر قدم رکھوں وہاں آپ نے قدم رکھنا ہے اور میرے پیچھے پیچھے دریا کو عبور کرنا ہے۔ تو پیچھے مڑ کر دیکھا وہ جاہل جو تھا وہ دریا کے کنارے پر کھڑا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ وہ کہنے لگا تیرنا مجھے آتا نہیں اور مجھے پانی سے بڑا ڈر لگتا ہے، کہیں ڈوب نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اسے دریا عبور کروایا۔ وہ جاہل کہنے لگا اللہ کے نبی سے ہاتھ جوڑ کر کہ میں آپ کو اللہ کا ولی مانتا ہوں اور آپ اللہ کے ولی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہی سوال کیا دل سے مانتے ہو یا زبان سے؟ وہ کہنے لگا میں دل سے مانتا ہوں آپ اللہ کے ولی ہیں۔ وہاں ہرن ذبح کیا، کھایا ہم نے، پھر وہ زندہ ہو گیا۔ اب دریا عبور کیا، دریا کے اوپر پانی کے اوپر آپ چلے، اب بھی میں آپ کو اللہ کا ولی نہ مانوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دل سے مانتا ہے یا زبان سے؟ وہ کہنے لگا دل سے مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بتا پھر روٹیاں کتنیاں تھی؟ وہ جاہل کہنے لگا روٹیاں 2 ہی تھی۔ سلسلہ جو تھا سفر کا یہ آگے چلا، اللہ کے نبی آگے گئے اور وہاں 3 سونے کی جو اینٹیں تھی وہ موجود تھی۔ اب اس جاہل نے جب دیکھا اس کے منہ میں پانی آ گیا اور یہ دل ہی دل کے اندر کئی فیصلے کرنے لگا، اس کا جو دماغ تھا گھومتا رہا۔ تو اب اللہ کے نبی نے گفتگو نہیں کی، یہ کہنے لگا یہ جو 3 اینٹیں ہیں ایک آپ لیں گے، ایک میں لوں گا، اور جو باقی کی 1 اینٹ ہے وہ ہم اس کا کیا کریں گے، اس کو کاٹیں گے کیسے؟ ہمارے پاس کاٹنے کے لیے کوئی چیز موجود بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی خاموش رہے۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تیسری اینٹ اس کو ملے گی جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ اب اس جاہل نے فٹافٹ کہا کہ وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 3 اینٹیں تو لے لے۔ اب اللہ کے نبی 3 اینٹیں جو تھی وہ اس جاہل کو دے کر چلے گئے، اور وہ جاہل 2 اینٹیں اٹھاتا ہے، اینٹیں وزنی تھی، 2 اٹھاتا ہے، تیسری اٹھا نہیں سکتا، لیکن اسے چھوڑ کر جانے کو دل بھی نہیں کرتا، لالچ ہے۔ ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس تیسری اینٹ کو اٹھاؤں، تو وہاں 3 ڈاکو آ گئے، اور 3 ڈاکو نے جب دیکھا ایک بندے کے پاس 3 سونے کی اینٹیں موجود ہیں،
تو انہوں نے اس کا سر جو تھا قلم کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ اور وہ تینوں اینٹیں لے کر، 3 بندے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن ان تینوں میں سے ایک کو 2 نے کہا کہ آپ جائیں مٹھائی لے کر آئیں، ہم اس کو کھائیں گے، اور اس کے بعد ان اینٹوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہ مٹھائی لینے گیا تو ان دونوں نے مشورہ کیا جب وہ آئے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے اور یہ 3 اینٹیں ہم آپس میں تقسیم کریں گے۔ اور جو مٹھائی لینے جا رہا ہے وہ دل کے اندر یہ سوچ کر اور یہ ارادہ کر کے، یہ اپنا پلان بنا کر جا رہا ہے کہ میں اس مٹھائی کے اندر زہر ملا کے آؤں گا، اس کے اندر زہر ملا کے آ رہا ہے، اور یہ جو 2 بیٹھے ہیں یہ اس انتظار میں ہیں وہ آئے ہم اسے قتل کریں۔ وہ آیا، انہوں نے فٹافٹ اس کو قتل کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آرام سے اب ان دونوں اینٹوں کو تقسیم کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے مٹھائی کھائی اور وہ بھی مر گئے۔ 3 اینٹیں وہیں پڑی ہوئی تھی اور ان 3 اینٹوں کے ساتھ 4 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو دنیا یہ ہے، جس دنیا کی خاطر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا وہ دنیا ان کو حاصل نہ ہو سکی۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے آخرت کی فکر کو ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کے اہم فریضے نماز کو ہم نے چھوڑ دیا اور دنیا میں لگ گئے۔ اب 4 اینٹیں ویسے موجود ہیں لیکن وہ سب کے سب مر گئے ہیں۔ اب جو دنیا میں لگتا ہے، دنیا کی رونق اور دنیا کی زیب و زینت اسی طرح رہتی ہے، لیکن وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خلاق عالم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے اور مختصر وقت کے لیے ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے در پہ آئیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کریں اور ہم اپنی آخرت کی قبر کی فکر کریں۔